عزیز دوستو، آداب۔ ہم قبل اسکول تعلیم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پیدائش سے 8 برس کی عمر تک کے دور کو ابتدائی دور اطفال یعنی ارلی چائلڈہڈ کہا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں دور اطفال کے ابتدائی برسوں کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا گیا ہے۔ ابتدائی دور اطفال کو پائیدار ترقی کے تناظر میں ایک مخصوص ہدف کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام لڑکیوں اور لڑکوں، جن میں پسماندہ گروپ کے بچے اور خصوصی ضروریات والے بچے بھی شامل ہیں، کی نشوونما اور دیکھ بھال کی طرف قدم اٹھائے جائیں اور انہیں قبل ابتدائی تعلیم فراہم کی جائے تاکہ 2030 تک وہ پرائمری تعلیم کے لیے تیار ہو جائیں۔ کسی بھی بچے کے دور زندگی میں شروعاتی 6 برس بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ ان برسوں میں نشوونما کسی بھی دوسرے دور زندگی کے مقابلے بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ ان ابتدائی برسوں میں سیکھنے کے لیے دماغ زیادہ لچکدار اور موافق ہوتا ہے۔ نیورو سائنس کے شعبے میں حال میں ہوئی تحقیقات کے مطابق 5 برس کی عمر تک بچے کے دماغ کی 90% نشوونما ہو جاتی ہے۔ یہ نشوونما نہ صرف بچے کی غذا اور حالت صحت سے اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ ان نفسیاتی تجربات اور ماحول سے بھی اثر لیتی ہے جن سے ابتدائی برسوں میں بچے کا واسطہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدائی برسوں میں قبل ابتدائی اسکول سے متعلق پروگراموں کے لیے بندوبست کرنا نہایت اہم ہے۔ 3 سے 6 برس کے بچوں کے لیے قبل ابتدائی یا پرائمری تعلیم مہیا کرانے والی کسی بھی جگہ جیسے آنگن واڑی، بال واڑی، نرسری، پری اسکول، پری پریٹری، پری پرائمری، ایل کے جی، یو کے جی وغیرہ کو قبل ابتدائی اسکول یعنی پری اسکول کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں قبل ابتدائی تعلیم 3 شعبوں یعنی سرکاری، نجی اور غیر سرکاری اداروں یا تنظیموں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر اسے خاص طور سے اطفال کے لیے مربوط ترقیاتی خدمات یعنی انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سروس یعنی ICDS کے ذریعہ مہیا کیا جاتا ہے، جنہیں عام طور پر آنگن واڑیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے نجی یا پرائیویٹ پری اسکول ہیں جو عام طور پر غیر منضبط ہیں۔ کچھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی پسماندہ اور محروم طبقات سے آنے والے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے قبل اسکول تعلیم مہیا کراتی ہیں۔ 2017 اور 18 کے برس میں درجہ 1 سے پہلے کی 2 برس قبل ابتدائی تعلیم یعنی پری پرائمری ایجوکیشن کو وزارت تعلیم کے ذریعے سمگر شکشا یعنی مکمل تعلیم کے تحت اسکولی تعلیم کے تسلسل یعنی کنٹونیم میں شامل کیا ہے۔ قبل ابتدائی تعلیم بچے کی سماجی، جذباتی اور جسمانی ضروریات کے بارے میں دھیان دیتے ہوئے اس کے مکمل نشوونما اور ترقی پر زور دیتا ہے، جو آگے چل کر تاحیات سیکھنے اور آسودہ زندگی کے لیے ایک ٹھوس بنیاد مہیا کرتا ہے۔ یہ موافق افزائش، نشوونما اور سیکھنے کے لیے ضروری اجزاء پر زور دینے کے لیے ایک قدرتی، مسرت آمیز اور تحریک پیدا کرنے والا ماحول مہیا کرتا ہے، جو کہ غیر رسمی، پلے وے یعنی کھیل میں اور سرگرمیوں پر مبنی طریقہ کار کا استعمال کر کے مہیا کیا جاتا ہے۔ قبل ابتدائی تعلیم پری اسکول یعنی قبل اسکول تعلیم سے شروعاتی پرائمری درجات میں آسان منتقلی کو یقینی بناتا ہے، جس سے بہتر کارکردگی اور اسکولوں میں حاضری کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور گننا وہ مہارتیں ہیں جنہیں بچوں کی بنیادی آموزش میں اہم خیال کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل خواندگی کو پڑھنے اور لکھنے کی مہارت سمجھا جاتا تھا، اور یہ بچوں کو اس وقت سکھائی جاتی تھی جب وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خواندگی ابتدائی برسوں میں ہی رفتہ رفتہ ظاہر ہونے لگتی ہے، اس وقت جب چھوٹے بچے آوازوں کو سنتے ہیں اور انہیں دہراتے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال میں شامل بڑے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بعد میں جب بچوں کو اپنے ماحول میں پرنٹ کی ہوئی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کتابوں کو پڑھنے کا، کہانیوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، تو خواندگی کی ان کی مہارتیں چمکتی اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اجلاس قبل اسکول تعلیم کا ایک عمومی جائزہ فراہم کرتا ہے جو بچوں کی ہمہ جہت نشو و نما کے لیے تجربات اور سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، ساتھ ہی ابتدائی خواندگی اور گنتی پر بھی، تاکہ بچے اگلی جماعتوں میں آسانی کے ساتھ منتقل ہو سکیں۔ قبل اسکول پروگراموں میں والدین کی شمولیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدائی خواندگی اور ادبی صلاحیت کی مہارتیں بہت اہم ہیں، اس لیے کہ جو بچے ابتدائی سطح پر پڑھنا، لکھنا اور مؤثر طور پر بولنا نہیں سیکھ پاتے، ان کے وقت سے پہلے ہی اسکول کی پڑھائی چھوڑ دینے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ بے روزگار رہنے یا کم مہارتوں والی ملازمتیں کرنے، خراب جذباتی اور جسمانی صحت ہونے اور غریبی میں زندگی گزارنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ خواندگی اور عددی صلاحیت سے وسیع تر فوائد حاصل ہوتے ہیں، نہ صرف فرد واحد کو بلکہ اہل خانہ کو، معاشرے کو اور سماج کو بھی۔ شکریہ۔